اللہ رب العزت نے نا آخری سے بارے میں ایک آیت ایک سورت نازل کی ہے. اگر آپ اسے غور سے سن لیں گے نا تو یقین کریں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی ساری سچویشنز جیسے لا کے اس کے سامنے رکھ دی ہو کہ میرے بندے دیکھ تو یہ کر رہا ہے, تیری یہ چاہت ہے اور تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے لا کر رکھ دی. اب میں بہت نکما بہت بے وقوف انسان کہلاؤں گا اگر میں اللہ کی بات پر یقین نہیں کروں گا, اور میں بہت عقل مند شخص کہلاؤں گا اگر میں نے اللہ کی بات کا یقین کر لیا. یہ قرآن اسی لیے ہمارے درمیان موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. یار ایک سیکنڈ کے لیے نا یہ سوچو کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچو کہ تم دنیا کی زندگی میں مصروف ہو, تم جابز میں مصروف ہو, تم بزنس میں مصروف ہو, تم بیوی بچوں میں مصروف ہو. اوکے فائن, اوکے ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیں کہ آپ کی یہ کنڈیشن ہے, آپ کی یہ سچویشنز ہیں, آپ کی ساری فیملی بس دنیا 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 کر رہی ہے اور ساتھ میں آپ بھی مل بیٹھ کے دنیا 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 کر رہے ہیں. اور ایک دم سے اللہ رب العزت کی ایک آیت آپ پر اترتی ہے. اللہ آپ سے کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش, دنیا کے نفع, دنیا کی دولتیں حاصل کرنے کی ہوس, خواہش, تمنا نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. غفلت سے کس سے غفلت تو ہم نہیں کر رہے دنیا کماتے ہوئے. غفلت کسے کہتے ہیں؟ جس کام کو کرنے میں انٹرسٹ ہی نہ ہو, جس دولت کو بنانے میں انٹرسٹ ہی نہ ہو, جن لوگوں میں انٹرسٹ ہی نہ ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. غفلت اسے کہتے ہیں. ایک چیز حقیقتاً مجھے فائدہ دینے والی بالکل میرے سامنے ہو اور میں اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں, اسے غفلت کہتے ہیں. ایک حقیقت, ایک ریالٹی بالکل کھل کر میرے سامنے آ گئی, میں آنکھیں بند کر لوں, اسے غفلت کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے ان چیزوں نے. یہ جو تم کہتے ہو نا گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو کہ میں نے یہ گاڑی لی ہے, میں نے وہ گاڑی لی ہے, تو دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے اچھی لی ہے. ایک کہتا ہے کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہے, تو دوسرا آگے سے کہتا ہے کہ ہاں میرا بھی اتنا ہے, میں نے بھی یہ ہے, فلاں فلاں فلاں. یعنی اماؤنٹس بتا کر ایک دوسرے کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ عزت ہماری ہونی چاہیے, اسٹیٹس میں ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی یعنی کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کی کوششیں جاری ہوتی ہیں, ہوس ہوتی ہے. کسی نے ایک سنگل سٹوری گھر بنایا تو حسد پیدا ہوئی. میں نے دیکھا, میں گیا اور میں نے جا کے ڈبل سٹوری بنایا, اور پھر میں نے اسی کو انوائٹ کیا, دیکھ میری ڈبل سٹوری کا گھر, وغیرہ وغیرہ. ایک دوسرے سے کمپٹیشن چل رہا ہے نا آج کل کے لوگوں کا, دولت میں بھی, شہرت میں بھی, حسن میں بھی, جوانی میں بھی, طاقت میں بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جو سچویشنز, جو فیلنگز ہمارے سامنے آتی ہیں, ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہی چیز, یہی دنیا کی مصروفیت, یہی دنیا کمانے کی ہوس, یہی دنیا کی ایک بیماری, یہ دنیا کی محبت کی بیماری نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. کس سے؟ آخرت سے, ایک بڑی کامیابی سے, ایک شاندار کامیابی سے. تم مرلہ 5 مرلہ کے گھر بنا کر خوش ہو رہے ہو, اور اللہ تمہیں اتنا بڑا گھر دینا چاہ رہا ہے جو میلوں پر ہوگا. تم گھوڑے پر چلو گے اور تمہیں چلتے چلتے 100 سال گزر جائیں گے, لیکن تمہارے گھر کی ایک دیوار ختم نہیں ہوگی. تم ایک گھر کے دروازوں کے لیے پریشان ہو کہ میں کس کلر کا دروازہ لگاؤں, میں سلور لگاؤں, میں ووڈی لگاؤں, میں لوہے کا لگاؤں, وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں کون سی قالینیں لگانے ہیں, اور پھر کیسا اس کا سٹرکچر ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تم یہ پلاننگز کر رہے ہو, اور اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے اتنے بڑے بڑے محلات دینے کا تم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو جنت کا گھر ہوگا وہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر کی خوبصورتی کتنی ہے, اس کے اندر کا فرنیچر کیسا ہے, اس کے اندر کی چیزیں کیسی ہیں. اور چلنے والے باہر سے ہی اس کے گھر کے اندر کی زیب و زینت دیکھ لیں گے اور متاثر ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہر دروازے پہ ملازمین ہوں گے, اور
پتہ نہیں عجیب طرح کے قالینیں ہوں گی، اور مطلب کہ وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. اینی ہاؤ، تو اللہ رب العزت نے اتنا سب کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، حقیقتوں کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور تم ایک لالی پاپ اور ٹافی پہ راضی ہو گئے. تم صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، جو کہ 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے یہاں کی. اگر اسی لیے میں تم لوگوں کو کہتا ہوں، اگر تم کسی ٹینشن میں بھی گرفتار ہو نا، اور وہ ٹینشن وہ ٹینشن تم سے برداشت نہیں ہو رہی، اگر تم کسی مسئلے میں گرفتار ہو نا، اور وہ مسئلہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اگر تم کسی ایسی کریٹیکل سچویشنز میں ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس ہے میرا حل، وغیرہ وغیرہ، اگر تم اتنے ہائی لیول کے سٹریس میں ہو نا کہ تمہارا ذہن تمہیں کبھی کبھی کہتا ہے، ڈراتا ہے کہ تم پاگل ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ، لیکن تم حق پہ ہو، لیکن تم سچے ہو، تم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لوگ تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اینی ہاؤ، اگر تم لوگوں کی سچویشنز ایسی بھی ہے نا، تو یہ بات سامنے رکھ کر خوش ہو جایا کرو کہ ایٹ دی اینڈ اس نے ختم ہو جانا ہے. میری موت ان ساری سچویشنز کو ختم کر دے گی، لیکن اگر میں حق پہ ہوا، مجھ سے میرا اللہ راضی ہوا، میری سٹرگل آخرت کے لیے ہوئی، تو ان پرابلم سے تو میں بچ ہی جاؤں گا یا بچ ہی جاؤں گی، لیکن آخرت میں میرے لیے ایک شاندار ریوارڈ، آخرت میں میرے لیے وہ زندگی جو میں ہمیشہ سوچتا تھا، آخرت میں میرے لیے وہ ساری چیزیں جس کی میں خواہش کرتا تھا، ایسے لوگ جن کی تلاش مجھے تھی اس دنیا کی زندگی میں، یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی. بس کیا کرنا ہے، 50-60 سال تک برداشت کرنا ہے لوگوں کے ظلم کو، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے دیے ہوئے زخموں کو، اور وہ ہارڈ اور وہ کریٹیکل کنڈیشن جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی. بس یہ تم نے برداشت کرنا ہے، اور اسی لیے کرنا ہے تاکہ اللہ تم سے راضی رہے، اسی لیے کرنا ہے تاکہ بس میرے فیصلے کے دن میرے پاس کچھ تو ہو بولنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو اینی ہاؤ، یہ تو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. تو ایٹ دی اینڈ اگر میں دنیا بھی کما لوں گا، اگر میں نے بہت بڑے بڑے محلات بھی کھڑے کر دیے، اگر میرے گھر میں 4-4 10-10 20-20 گاڑیاں بھی آ گئی، اور لوگ میرے لیے میری عزتوں میں تالیاں بھی بجانے لگ جائیں، ایک لگژری لائف بھی اگر مجھے پرووائڈ کر دی گئی، یقین کریں میں نے مر جانا ہے، آپ نے مر جانا ہے، ہمارے بچوں کے حوالے، بچوں نے مر جانا ہے ان کے بچوں کے حوالے، چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، انسان شفٹ ہو جاتا ہے قبروں میں، مٹی میں ڈھیر ہو جاتا ہے، ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو وہ ایک نئی دنیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، یا آنے والی ہے، یا آ رہی ہے، یا جس کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے، اس دنیا سے ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کی ہوس میں پڑ کر. جب ہم انسان دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر غفلت ہو جاتی ہے آخرت سے. لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کمانے کی کوشش کرے، دنیا بنانے کی کوشش کرے، تو ویل اینڈ گڈ، دونوں جگہوں پہ اپنے لیے اچھائی کا سامان جمع کر رہا ہے. اللہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے بندے کو، ٹھیک ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، کماتے کماتے چلے جاتے ہو، جاب کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو، ہاں گناہ کرتے کرتے سم ٹائم اس دنیا سے چلے جاتے ہو، پلاننگز کرتے کرتے، کسی کے گھر اجاڑنے کی پلاننگز کرتے کرتے سم ٹائمز تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو. وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم قبرستانوں کی زینت بن جاتے ہو، وہ وقت آ جاتا ہے جب تمہیں 4 کندھے اٹھا کر مٹی کے نیچے دبا کر آ جاتے ہیں. تم حالانکہ اس چیز سے غفلت میں تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم تو اپنی پرابلمز میں یہ سوچ رہے تھے کہ اوف بہت بڑی پرابلم ہے، تم پرابلم میں یہ بھول گئے کہ مر جاؤں گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اس طرح دنیا کی اکڑ میں تم اتنی مصروف تھے، دنیا کے فالوورز حاصل کرنے میں تم اتنے مصروف تھے، دنیا کی رسپانسبلٹیز اٹھانے میں تم اتنے زیادہ مصروف تھے کہ تم اپنی قبر کو بھول گئے، تم اپنی آخرت اور اپنے آخری دن کو بھول گئے. لو پھر اب تمہیں لے جایا جا رہا ہے تمہارے نہ چاہتے ہوئے. کون چاہتا ہے کہ میری زندگی جس کے لیے میں اتنی محنت کروں وہ ایک دم سے جھٹ سے ختم ہو جائے؟ مجھے بتائیں نا، جس نے دنیا سے دل لگایا ہو، کیا اس کا دنیا سے جانے کا دل کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسے ذرا فیل کر کے ذرا سمجھیں کہ اگر آپ کسی سے دل لگاتے ہیں تو کیا اس انسان سے دور جانے کا دل کرتا ہے؟ ماں جب اپنے اولاد سے دل لگاتی ہے تو ایک پل کے لیے بھی اولاد کی دوری برداشت کرتی ہے؟ نہیں کرتی. اگر کوئی اولاد چھیننے کی اس سے کوشش کرے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، چیختی چلاتی ہے، اولاد کی محبت میں پاگل ہو جاتی ہے سم ٹائمز. تو یہ اسی لیے نا، کیونکہ دل میں اولاد کی محبت کے جذبے ہوتے ہیں، تو یہ تو پاک صاف جذبے ہیں. اینی ہاؤ، تو جو انسان
حرام طریقوں سے دنیا کماتا ہے، جو انسان اتنا بڑا گھاٹے کا سودا کرتا ہے، جو انسان اتنا بڑا کمپرومائز کرتا ہے کہ اللہ کو بھول بھلا کر دنیا کی دولتوں کو سمیٹتا ہے، تو ایسی دولتوں کو آخر میں چھوڑنے کا دل کرے گا اس کا؟ نہیں کرے گا۔ یہ جو ہم کتابوں میں سنتے ہیں نا کہ فرشتے آئیں گے اور ایک انسان کے جسم سے روح نکالیں گے اور وہ نکل نہیں رہی ہوگی، مجھے تو ایک چیز اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ظاہری سی بات ہے، جس کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا، جس کو انتظار ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، جس کی کوشش ہی یہی ہے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کہ کب اللہ رب العزت کی ملاقات کا دن آئے گا، وہ تو اپنی روح خوشی خوشی فرشتوں کے حوالے کر دے گا۔ وہ تو خود کہے گا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تمہارا یہ انتظار تھا، لو میری روح قبض کرو، لے جاؤ مجھے اس رب کے پاس جس کو میں بن دیکھے ساری عمر پوچھتا رہا، بن دیکھے جس کی میں مانتا رہا، جس کے لیے میں نے دنیا کی لذتوں سے خود کو روکے رکھا، مجھے لے جاؤ اس کے پاس جس نے مجھے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد تو وہ تو خوشی خوشی اپنی روح ان کے حوالے کر دے گا، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو قید خانے سے آزادی کس کو نہیں پسند ہوتی؟ ہر انسان کو پسند ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے فرشتوں کو دیکھے گا وہ اپنی روح خوشی خوشی دے دے گا، لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسموں سے روح نہیں نکل رہی ہوگی، اور فرشتے اسے نکالنے کے لیے کھینچیں گے اس کے جسم سے روح، اور وہ بہت مشکل سے نکلے گی، چیختی چیختی، اور جب نکلے گی تو ان کی ہڈیوں کا جو پنجرا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نیک انسان کی روح اللہ رب العزت ایسے قبض کرتا ہے جیسے آٹا نہیں ہوتا، آٹا اس میں ایک بال ہو، آپ وہ نکالتے ہیں، اتنا ایزی۔ اور جو مشرک گنہگار اللہ کا نافرمان شخص ہوتا ہے اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے آپ ایک نرم کپڑا کسی جھاڑی پر رکھ دے اور پھر اس کو اس جھاڑی سے ہٹانے کی کوشش کرے، تو وہ جو کانٹے ہیں وہ اس کپڑے کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے، تو کتنی مشکل سے وہ نکلتے ہیں۔ سیم اسی طرح تو جو شخص دنیا کا پجاری ہوتا ہے، جو شخص دنیا میں رہتے رہتے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کی ساری سٹرگل دنیا پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اس کی ساری فکریں دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اس انسان کی روح پھر ایسے ہی قبض ہوتی ہے۔ وہ نہیں دے رہا ہوتا نا روح، وہ جاتے جاتے حسرت کی نگاہوں سے اپنے گھر کو دیکھے گا، وہ کہے گا او ہو اتنی مشکل سے تو بنایا تھا، اتنی مشکل سے اس پہ اتنے پیسے لگا کے یہ گھر بنایا تھا، اتنی مشکل سے یہ شادی کی تھی، اتنی مشکل سے یہ گاڑیاں لی تھیں، ارے نمازیں چھوڑ چھوڑ کر میں نے اپنی جائیدادیں بنائی، ارے اللہ کو بھول بھلا کر میں نے اپنے لیے عزت بنائی، اب مجھے یہاں سے لے جایا جا رہا ہے، حالانکہ میں تو نہیں جانا چاہتا، میں نے اس لیے یہ سب تو نہیں کیا کہ مجھے یہاں سے لے جایا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے موت تو حق ہے، موت تو حق ہے، قبرستان تو سب سے بھرنے ہیں ہم سے بھی بھرے جائیں گے۔ قبرستانوں کی مٹی جو بنجر لگ رہی ہے ان کی خوراک ہم ہی ہے، یہ چلتے پھرتے انسان، تو پھر وہ نہیں دے رہا ہوگا اپنی روح، تو فرشتے تو کھینچیں گے، اور ہار آخر میں کس کی ہوتی ہے؟ فرشتوں کی نہیں، انسان کی۔ انسان فرشتوں سے کیا لڑے گا؟ انسان اپنے نفس سے نہیں لڑ رہا، شیطان سے نہیں لڑ رہا، تو فرشتوں جیسی طاقت سے کیسے پھر لڑے گا؟ اور اللہ کے امر کے آگے کیا انسان کی چلے گی؟ ہے ہی ہاؤ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں غور سے سمجھے اس بات کو، اللہ آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی کی الجھنوں کو سامنے رکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی کی ٹینشنوں کو سامنے رکھ کر ایک بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا پورا مائنڈ سیٹ جیسے اللہ رب العزت نے ریڈ کر دیا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی آپ پر نظر ہے، وہ آپ کی تھنکنگ کو جانتا ہے، وہ آپ کی سٹرگل کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی ایفرٹ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایک دم سے آپ پر یہ آیت نازل ہو جائے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہوئے 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 ہوئے۔ یار میں نا یہ جو اللہ جب ایک بات ریپیٹ کرتے ہیں نا تو جب اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ یار اللہ رب العزت کی جو بات ہوتی ہے نا اس میں کسی کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا، رائٹ؟ اور اللہ رب العزت جب ایک بات کر دے تو آپ لوگوں نے تو یہ سنا ہے نا کہ پتھر پر لکھی لکیر
پتھر پر لکھی لکیر جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے, مٹ سکتی ہے, لیکن اللہ کی ایک بات جو اللہ رب العزت کی ذات سے نکل جائے اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. تو اللہ تم لوگوں سے ایک بات کر رہے ہیں, پہلے ہمیں بتا رہے ہیں ہماری سچویشنز, پھر ہمیں ہمارا اینڈنگ پوائنٹ بتا رہے ہیں, اور پھر آگے سے کہہ بھی رہے ہیں ثم کل سوف تعلمون, کہ پھر سن لو, ہرگز ایسا نہیں چاہیے, تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا. 2 دفعہ اللہ رب العزت انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ سب پتہ چل جائے گا تمہیں, سب پتہ چل جائے گا تمہیں, سن لو پھر سن لو, سب پتہ چل جائے گا تمہیں. کیا پتہ چل جائے گا؟ وہی باتیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں, وہی باتیں جن کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کانوں سے نکال لیتے ہیں, وہی باتیں جو ہمیں انسپائر نہیں کرتی, وہی باتیں جو ہمارے دل کو ٹچ نہیں کرتی, وہی حدیثیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی, یا وہی قرآن کی آیتیں جن کو ہم جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں, یا وہی قرآن اللہ کے نبی کی سنتیں جن کے جنازے ہم گھروں سے نکال رہے ہیں, اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں جو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں معلوم ہے, اور معلوم ہونے کے باوجود اس سے غفلت میں ہے, نہیں مان رہے, نہیں کر رہے. ویسا کیوں نہیں کر رہے؟ یار فیملی کیا کہے گی. کیوں نہیں کر رہے؟ یار دل نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہے؟ یار یہ کام امپورٹنٹ ہے, پہلے یہ کر لوں پھر وہ کر لوں گا. کیوں نہیں کر لے؟ یار بعد میں کروں گا, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزوں سے ہم غفلت کر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ایسی منزل کی طرف پھر لے جائیں گی جو بہت بھیانک ہوگی, جس سے خلاصی نہیں ہوگی. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہمیں کھا رہی ہے نا آج دیمک کی طرح, یہ تو پھر کچھ لگیں گی ہی نہیں. اصل مسئلے تو وہاں شروع ہوں گے, اصل پرابلمز کی کتابیں تو وہاں کھلیں گی اگر ہم یہاں سے غفلت میں چلے گئے. یہ کسی کا چھوڑ جانا, یہ کسی کا برا بھلا کہہ دینا, یہ کسی کا چھوٹا موٹا ہم پر ظلم کر دینا, یہ کوئی ہمیں بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لینا وغیرہ وغیرہ, جنہیں ہم بہت بڑی اذیتیں سمجھتے ہیں اپنی پرسنالٹی پر, جنہیں ہم بہت بڑے ظلم سمجھتے ہیں اپنے اوپر, جن فکروں کو ہم اپنے سکون کی قید سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلیں گی یہ کیا تھی کیا نہیں تھی. وہاں کی کتابیں جب کھلیں گی, وہاں کی سچویشن جب انسان کے سامنے آئیں گی, ہاں چینج ہو جائے گی ہماری تھنکنگ آٹومیٹکلی. ہمارے سوچنے کا مزاج چینج ہو جائے گا, ہمارے دیکھنے کا مزاج چینج ہو جائے گا, ہماری جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اندر چھپی ساری صلاحیتیں ایک دم سے ایکٹیو ہو جائیں گی.